کہ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ان کے لیے بیویاں اور بچے کیے، یعنی ان کو ہم نے بیویاں بھی دی تھی اور ان کے بچے بھی تھے۔ تو اب یہ اتنی بات بیان کرنے کے بعد پھر آگے آیت میں ایک دوسرا اعتراض کا جواب ہے، تو پہلے میں اس کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ جو ارشاد ہوا کہ بے شک آپ سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے ہیں اور ان کی بھی بیویاں تھیں اور بچے بھی تھے، تو یہ کفار کی طرف سے ایک اعتراض تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ کفار طرح طرح کے اعتراض کرتے تھے اور وہ اپنی سرداری کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ دین اگر آ جائے گا تخت پر تو جاہلوں کی سرداری ختم ہو جائے گی، تو کتاب و سنت کو دین سے جو ہے، کتاب و سنت اور دین سے لوگوں کو دور رکھا جائے تاکہ جاہلوں کی سرداری چلتی رہے۔ آج بھی یہی معاملہ ہے کہ جتنی یہ طاغوتی طاقتیں ہیں اور جو تصرفات پہ قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، سارے کے سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں، ان کے بارے میں اگر کوئی جملہ بھی کوئی کہہ دے تو طرح طرح کے کیسز بن جاتے ہیں، ان کے اوپر پابندیاں لگ جاتی ہے۔ یعنی آپ الیکٹرانک میڈیا پر بیٹھ کر کوئی حدیث بھی نہیں سنا سکتے جو کہ ان کے خلاف جاتی ہو، کوئی قرآن کی آیت بھی نہیں پڑھ کے بتا سکتے کہ جو ان کے خلاف جاتی ہو۔ تو یہی 1400 سال پہلے کفار قریش کا مسئلہ تھا۔ انہیں بھی پتا تھا کہ اگر لوگ سچی بات کی طرف آ گئے تو پھر ہمارے سارے اختیارات چلے جائیں گے اور ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی، ان کے تابع ہونا پڑے گا، اور ہماری سرداری جو چلی جائے گی۔ کہ اصل حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے نا، ان الحکم الا للہ، تو حکم تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ تو آج بھی یہی طاقتیں ہیں جو مختلف رنگوں میں مختلف ناموں سے ہمارے سامنے موجود ہیں، اور وہ یہ نہیں چاہتی کہ قرآن و سنت کا دور آ جائے، کیونکہ ان کے ہاتھ سے ان کے اختیارات چلے جائیں گے۔ تو اس زمانے کے کفار نے لوگوں کو قرآن و سنت سے دور کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے سے روکنے کے لیے طرح طرح کے اعتراضات کیے تھے۔ ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ جناب یہ کیسا رسول ہے، اس کی تو شادیاں بھی ہیں، اس کی تو بیویاں بھی ہیں، اس کے تو بچے بھی ہیں۔ رسول تو کوئی فرشتہ ہوتا، کوئی بڑا پاکیزہ ہوتا، دودھ سے دھلا ہوا ہوتا ان کے خیال میں۔ ویسے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اتنے پاکیزہ ہیں کہ ساری پاکیزگیاں ان پہ قربان ہیں۔ لیکن اعتراض کرنے والے کو تو موقع چاہیے، جھوٹ بے جھوٹ ہر طرح سے وہ اعتراض کرتا ہے۔ تو ان لوگوں کو جب کوئی اور اعتراض نہیں ملا کہ اس شادی کو امین تو مان چکے تھے وہ کہ یہ شادی کو امین ہے، لیکن اقتدار کو روکنا تھا کہ ان کے ہاتھوں سے نہ نکلے، تو کہہ دیا کہ نہیں یہ رسول نہیں ہو سکتے، ان کی تو بیویاں بھی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح میں ایک وقت میں 11 ازواج مطہرات تھیں، پھر آپ کی اولادیں بھی ہوئیں، بیٹیاں بھی ہیں، بیٹی بھی ہیں، بیٹوں کا سب کا بچپن میں انتقال ہو گیا، اور بیٹیاں آپ کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ ان کی طرف سے اعتراض تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ بھائی تم ان کو نبی ماننے سے انکار کرتے ہو، یہ تمہاری منطق صحیح نہیں ہے، جو اعتراض کر کے تم ان کی نبوت کا انکار کرنا چاہ رہے ہو، ان کی رسالت کا انکار کرنا چاہ رہے ہو کہ جناب ان کی بیویاں بھی، ان کے بچے بھی ہیں۔ تو گزشتہ جو ہم نے رسول بھیجے تھے ان کے بھی بیوی بچے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے بیوی بچے تھے، سوائے 2 کے، حضرت یحییٰ علیہ السلام
اور عیسیٰ علیہ السلام، لیکن عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ جب تشریف لائیں گے تو شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوں گی۔ تو عمومی اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کار رہا کہ جتنے بھی انبیاء بھیجے ان کی اولادیں ہوئی ہیں، ان کی بیویاں بھی تھیں۔ تو یہ کفار تمہارا اعتراض ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ تو کافروں کے اعتراض کا جواب قرآن مجید فرقان حمید نے دے دیا۔ اچھا، کبھی کہتے تھے کہ یہ رسول ہے، یہ تو کھاتے ہیں پیتے ہیں، یہ تو بازاروں میں چلتے ہیں، اگر کوئی فرشتہ ہوتا تو ہم مان لیتے یہ رسول ہے۔ تو اس قسم کی وہ باتیں کرتے رہتے تھے، لیکن ساری باتوں کا لب لباب کیا تھا کہ ہمارے ہاتھوں سے اقتدار نہ چلا جائے، کیونکہ لوگ اگر مسلمان ہو گئے تو قرآن و سنت کی پیروی کرنے لگیں گے اور ہماری پھر چلے گی نہیں۔ تو اب تو ایسا نظام بنا ہوا ہے کہ بعض لوگوں کو استثناء دیا ہوا، کوئی ان کو آڈٹ نہیں کر سکتا، کوئی ان سے پوچھ نہیں سکتا کہ تم نے کیا کر دیا، تم نے کہاں پہ خرچ کیا۔ لیکن قرآن و سنت کے تابع ہو جائیں گے پھر سب کچھ دینا پڑے گا، حساب بھی دینا پڑے گا، پھر نہیں بچ سکیں گے۔ تو بہرحال جو 1400 سال پہلے کفار کے طریقے تھے، تو آج بھی لوگ وہی طریقے اپناتے ہیں کہ لوگوں کو قرآن و سنت سے دور رکھا جائے۔ اچھا، اب نبی بھی تو اعتراض کر نہیں سکتے براہ راست، تو اب جو نبی کے نمائندے ہیں، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، تو اب ان کی کردار کشی کرتے ہیں، ان پہ طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں۔ دو چار جھوٹے قسم کے لوگ جو ایجنٹ ہوتے ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، جو علماء کے روپ میں ہیں، ان کو لے کے سامنے لے آتے ہیں، دیکھو اس میں یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی ہے۔ علماء ایسے ہوتے ہیں، علماء کی بات نہیں مانو اور بس جو ہم نظام چلا رہے ہیں اس پہ چلتے رہو۔ تو صرف اشخاص بدلیں، نظریہ نہیں بدلا، نام بدلیں، نظریہ وہی ہے کہ قرآن و سنت کی طرف آنے سے لوگوں کو روکنا ہے۔ تو پہلے بھی یہ تھا اور اب بھی یہی ہے، ورنہ ان لوگوں کو کس نے روکا ہوا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، تم علماء کو آگے نہیں آنے دیتے تو تم قرآن و سنت کو نافذ کر لو۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے۔